اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کے نزدیک یہودی اور عیسائی عورت سے آج کی ڈیٹ میں شادی کی جا سکتی ہے؟ یہودی اور عیسائی اگر پریکٹسنگ ہیں، یعنی وہ یہودیت اور عیسائیت کو مانتے ہیں، تو بالکل ان سے نکاح کا جواز ہے۔ ہاں، سویلائزیشنلی یعنی اس کو آپ کلچرلی کیسے دیکھتے ہیں، مثلا ایک کتاب ہے احکام القرآن امام جساس کی، اور اس میں انہوں نے، یہ کوئی بہت عرصہ پہلے میں نے یہ پڑھا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ حوالہ میرے ذہن میں نہ ہو، عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کا فتویٰ ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے، سورہ مائدہ کی اس آیت کے تحت کہ جہاں اہل کتاب سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کسی کتابیہ سے نکاح کرے۔ انہوں نے کہا میں ناپسند کرتا ہوں، یعنی یہ ان کی ایک رائے ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ اس سے اولاد کے پکے سچے مسلمان ہونے کا جو امکان ہے وہ ذرا کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ایک غیر مسلم ماں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جبکہ پورا معاشرہ پکا مسلمان ہے، بچہ گھر سے باہر نکلے گا تو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں دیکھے گا۔ لیکن اگر آپ کفرستان میں رہتے ہیں جہاں آپ اسلامی مظاہر آپ کے ارد گرد نہیں ہیں، مساجد سے کتنے مسلمان، خصوصاً یورپی ممالک میں مساجد سے کتنے مسلمان کنیکٹڈ ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں۔ تو اگر ایسے ماحول میں ایک شخص کسی کتابیہ سے نکاح کرتا ہے، یہودیہ سے یا عیسائی عورت سے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کے بچے ایمان کے اوپر یا اسلام کے اوپر باقی رہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ایمان پہ باقی رہیں تو کم سے کم اسلام پریکٹس میں نہیں آئے گا، کیوں؟ چونکہ مظاہر اسلام باہر نہیں ہے اور گھر میں بھی اسلام فل نہیں ہے۔ تو اس لیے رائے تو یہی دی جائے گی، لیکن جو شریعت کا حکم ہے اس کو کوئی نہیں بدل رہا ہے، یعنی شرعاً یہ جائز ہوگا، اس کو زنا نہیں کہیں گے۔ جی ایک چیز آپ نے یہ فرمائی تھی شروع میں کہ پریکٹسنگ یہودی اور عیسائی عورت ہو تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے، جی، تو پلیز کیا آپ ہمیں تھوڑا سمپل کر کے بتا سکتے ہیں کہ پریکٹسنگ یہودی اور پریکٹسنگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ماحول میں کہ وہ اپنے آپ کو عیسائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عیسائی گھر میں پیدا ہو گئے۔ لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ اچھا تو کیا آپ ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو گاڈ ہی صحیح کچھ مانتے ہیں، کہ نہیں ہم کچھ نہیں مانتے، ہم تو کرسمس منا لیتے ہیں، بس اس حد تک ہم عیسائی ہیں۔ تو یہ لوگ دراصل ملحد ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دے لیکن عید کے دن کا شیر نہ چھوڑے، تو بھائی اب آپ اس کو یہ کہیں گے کہ اب اس کو آپ اس وجہ سے مسلمان تو نہیں کہیں گے نا، یہ کہیں گے ملحد ہو گیا، شیر کھا کے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی بہت سارے شیر خور عیسائیوں میں بھی ہیں، تو وہ بس کرسمس کی حد تک کے عیسائی ہیں، باقی وہ عیسائی نہیں ہیں، تو ان کو آپ ملحد کے زمروں میں رکھیں گے، ان سے جائز نہیں ہے نکاح کرنا۔ جی، جو آپ نے شروع میں یہ اسپیسیفکلی بتایا کہ جو لوگ جو عیسائی ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، تو میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ ایسے عیسائیوں سے بھی شادی کرنا جائز ہے اسلام میں؟ ایسے عیسائی تو خود قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے کہ تم ولا تقولوا ثلاثہ، کہ تم تین کیوں کہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ حضرت مریم کو خدا کیوں مانتے ہو؟ تو عیسائیوں کا ایک فرقہ جو کسی زمانے میں رہا ہوگا وہ حضرت مریم کو خدا مانتا تھا، آج بھی بہت سے فرقے ان کے ہاں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسائیوں کے وہ عقائد کے جن کو جو آج موجود ہیں، قرآن نے تو ان کی تردید کی ہے، اس کے باوجود مسیحیوں سے اور عیسائی خواتین سے نکاح کو جائز قرار دیا۔ جی، اگر اسی طریقے سے ہم یہودی عورت سے نکاح کے حوالے سے بات کریں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو الزام لگاتے تھے کہ وہ تو نعوذ باللہ ولد الحرام ہیں، اور سیدہ مریم کے حوالے سے یہ اس طرح کے غلط چیزیں بیان کرتے تھے۔ تو کیا ایسی یہودی عورت سے بھی شادی ہو سکتی ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سب مانتی ہو؟ میں نے جیسے کہا کہ اگر کوئی شخص، کوئی خاتون گستاخی کرتی ہے، انبیاء کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور علی الاعلان کرتی ہے، تو ایسی خواتین سے تو بالکل جائز نہیں ہونا چاہیے، جائز نہیں ہوگا، چونکہ یہ صرف مسئلہ سویلائزیشن کا نہیں ہے، جو عورت عملاً گستاخی کر رہی ہے وہ اپنے بچوں کو وہی سکھائے گی۔ لیکن اگر یہودی، آج بہت بڑی تعداد میں یہودی ہیں جن کا تعلق صرف یہ ہے کہ ہاں بھی وہ تورات کو مانتے ہیں اور سینیگوگ میں جاتے ہیں، باقی حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ان کا کیا نظریہ ہے، بہت سو کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور بہت سو کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ بھی ٹھیک ہی تھے۔ ایک بڑی تعداد یہودیوں کی حضرت عیسیٰ کو وہ نہیں مانتی جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی یہودیہ ہے جو گستاخی عملاً نہیں کرتی ہے، اعتقاداً کرتی ہو، آپ نے جو تقسیم کی ہے نا عقیدے والی گستاخی، عمل والی گستاخی، تو عقیدے والی گستاخی کر رہی ہے تو کرے، لیکن عملاً نہیں کرنی چاہیے، اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ یعنی کہ وہ اگر دل میں مانتی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں تو ان سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن بیان نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ اگر وہ عملی طور پر گستاخی کر رہی ہے کسی بھی نبی کی تو اس سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔
تو کیا یہ عملی طور پر گستاخی ہے کہ وہ دل میں مانتی ہے عیسی علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ نعوذ باللہ ویسے تھے؟ نہیں، عمل ہے. عمل ہم اپنے اعضاء سے کرتے ہیں، اپنی زبان سے کرتے ہیں. دل میں اگر کوئی چیز ہے اس کا تعلق دل کا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں جان سکتا. جی، ایک اور چیز پلیز مجھے یہاں پر کنفرم کر دیں، یہ ڈاؤٹ بھی ہے ہماری کہ جو انجینئر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کے پورے کانٹیکسٹ کو ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو مسیحی عورت نبی الاسلام کو ویسا مانتی ہے جیسا انجینئر صاحب بتا رہے تھے، تو کیا وہ عقیدے کی حد تک رکھتی ہے؟ جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ عملاً اس کا اظہار نہیں کرتی، تو کیا اس عورت سے شادی کی جا سکتی ہے اسلام میں؟ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کسی بھی نبی کی عملی گستاخی کرنے والی عورت سے نکاح جائز نہیں ہوگا. اب اگر کوئی عورت اپنے دل میں کچھ چھپائے بیٹھی ہے تو اس کو آپ یعنی پتہ کیسے چلے گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مسیحیہ ہے. دیٹس اٹ. اور اس سے نکاح جائز ہے. لیکن میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آج کا جو ماحول ہے کہ جس میں مظاہر اسلام بالکل شاعر اسلام ختم ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے مسلم ملکوں میں شاعر اسلام کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو ایسی عورت سے نکاح نہیں کیا جانا چاہیے. یہ بھی صحابہ کا ہی فتویٰ ہے، لیکن کیا جانا چاہیے. اور زنا میں فرق ہے، یعنی اس کو ہم زنا نہیں کہیں گے. جی جی، چلیں، بہت شکریہ مفتی صاحب یہ چیز بھی ہمیں کنفرم کرنے کے لیے. اب آتے ہیں ہم کچھ اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ پر. اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی میں افغانستان میں قانون سازی ہوئی جس پر بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو چیز ہائی لائٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون سازی کی گئی ہے وہ سوسائٹی کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر کی گئی ہے. یعنی کہ اگر کوئی مذہبی عالم جو ہے کوئی جرم کرتا ہے تو اسے یہ میری نظر سے نہیں گزرا. جائے گی. کسی نے پوسٹ ضرور کی، کہیں میں نے دیکھی کہ بھئی یہ تقسیم کی ہے، لیکن ڈیٹیل میں نے نہیں دیکھی. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر ایسی کوئی بات ہے تو. جی، جہاں تک میں نے یہ چیز اسٹڈی کی ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی علماء کے لیے الگ سزائیں ہیں، اور جو سیاستدان ہیں ان کے لیے الگ سزائیں ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے الگ سزائیں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مذہبی علماء ہیں ان کو صرف وارن کرنا ہی انف ہے جرائم سے روکنے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں جو عام الناس ہیں، یعنی اگر کوئی عالم جو ہے وہ زنا میں خدا نخواستہ ملوث ہو جائے، چوری میں ملوث ہو جائے، تو اس پہ کوئی سزا نہیں ہے. نہیں، تعزیراتی سزا کے حوالے سے انہوں نے یہ قانون سازی کی ہے. جی، یعنی حدود و قصاص سے ہٹ کر جو عام تعزیرات ہیں ان کے تعلق سے. تو مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا، چونکہ میں نے صرف ایک پوسٹ اتنی ہی جتنی آپ نے کہی دیکھی ہے، لیکن میں نے وہاں کے قوانین جو ابھی پاس ہوئے ہیں ان کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا، تفصیلی کیا اجمالی بھی جائزہ نہیں لیا. صرف ایک قانون جو میرے سامنے آیا وہ اس کے تعلق سے آیا، شان رسالت میں گستاخی یا توہین کے تعلق سے، کہ بھئی اس میں اگر توبہ کر لی تو اتنے سال کی، اور اگر دوبارہ کیا تو پھر سزائے موت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بیلنسڈ قانون ہے. لیکن یہ جو تفریق والی بات کی ہے، یہ آپ دوسرے شخص ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں، اور تفصیلات میرے سامنے نہیں ہیں. جب تک کہ میرے سامنے ان قوانین کی تفصیلات نہ ہو تو میں اس وقت تک کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. بالکل فیئر انف. انجینئر تو ہوں نہیں میں کہ کسی نے بتایا اور میں نے کامنٹ کر دیا. جی جی.